عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لأشج عبد القیس، اشج عبد القیس کو کہ ان فیک خصلتین، بے شک تیرے اندر دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں ہیں، یحبہم اللہ تعالی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں۔ یہ اشج عبد القیس جو ہے، ان کا نام علماء نے منذر بن عائز یا منقذ بن عائز ذکر کیا ہے، اور ان کے اسلام لانے کا مختصراً واقعہ بھی اپنی کتب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یہ منذر بن عائز جو ہے، یہ اپنے داماد منقذ بن حیان کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ان کے داماد جو ہے منقذ بن حیان، وہ تجارت کے سلسلے میں مدینہ منورہ آئے اور پیغمبر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی شفقت اور نرمی کے ساتھ منقذ بن حیان کے ساتھ پیش آئے اور ان کے سرداروں کے نام بنام حالات معلوم کیے۔ یہ منقذ بن حیان جو ہے، ان منذر بن عائز کے داماد جو ہیں، یہ سن کر حیران ہوئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہاں پر کبھی تشریف لے کر نہیں آئے، اور انہوں نے حالات کیسے معلوم کیے؟ تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور ان کے سردار جو تھے اشج، جب یہ منقذ بن حیان واپس ہونے لگے تو ان کی طرف پیغمبر علیہ السلام نے خط بھی لکھا۔ ابتداً ان منقذ بن حیان نے اسلام کو چھپایا اور چھپ کر وضو کر کے نماز وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن ایک دن ان کی اہلیہ اور بیگم نے دیکھ لیا کہ منقذ بن حیان جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کی اہلیہ نے اپنے والد اشج جو تھے منذر بن عائز ان کو بتایا، تو انہوں نے ان سے پوری تفصیل پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں واقعتاً اسلام قبول کر چکا ہوں، اور اس پر ان کے سردار، جب تحقیق کرنے کے بعد ان کے سردار جو تھے اشج، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور پیغمبر علیہ السلام کے پاس قافلے کی صورت میں آئے۔ وفد عبد القیس جو ہے، اس کے نام سے احادیث میں بڑا مشہور واقعہ موجود ہے۔ زرقانی نے لکھا ہے کہ جب یہ وفد پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچا، یہ جس وفد کے اندر اشج تھے، منذر بن عائز تھے، جب پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سب قافلے والے فرط اشتیاق اور فرط محبت پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کے لیے دوڑے اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دینے لگے، مگر یہ اشج جو ہیں، جو جوان تھے، سردار بھی تھے، انہوں نے سب کے اونٹوں کو باندھا اور غسل کرنے کے بعد دوسرا لباس زیب تن کیا، پھر خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ قدرے شکل و صورت کے اعتبار سے اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ اشج جو ہے، یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آدمی کی قدر و قیمت صرف جسم کی بناوٹ سے نہیں بلکہ دو چھوٹے اعضاء جو ہیں ان سے ہوتی ہے۔
وہ کیا ہے؟ دل اور زبان۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فیکا خصلتین، اے اشج تیرے اندر دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں ایسی ہیں کہ یحبہم اللہ تعالی، جن کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں، اور اس کا رسول یعنی میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پسند کرتا ہوں۔ وہ کون سی دو خصلتیں ہیں؟ الحلم والانات، ایک ان دو خصلتوں میں سے دانائی اور دوسری بردباری ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ خصلتیں مجھ میں پیدائشی ہیں یا میری کوشش کا اس میں دخل ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خصلتیں تیرے اندر پیدائشی ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی اور دو خصلتوں کے متعلق حضرت اشج کو فرمایا کہ تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کو بڑی پسند ہیں، الحلم والانات، ایک دانائی اور دوسری بردباری۔ تو یہ بڑی عظیم خصلتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو ان خصلتوں سے نواز دے، اور ان خصلتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اشج کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی۔